پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ آسمان کے بارے میں اس قسم کی تصویر کشی کی ہے، آسمان سے اونچی ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. تو اسی لیے پرانے کلچرز میں اور پرانے مذہبوں میں پہاڑوں کی بڑی عزت تھی، اور پہاڑوں کی بلکہ عبادت بھی کی جاتی تھی کیونکہ وہ اونچے ہیں. اب سب سے زیادہ اونچی چیز جس کو ہم امیجن کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ آسمان. اور سب سے نچلی چیز جو سب سے ہمبل چیز ہے نا، وہ ایک جانور ہے جو کسی کی ملکیت ہے، جس کو آپ ذبح کریں، ذبح کرنا چاہیں تو ذبح کر دیں، اس کا دودھ لینا چاہیں تو دودھ دے لیں، پلانا ہے تو پلا دیں، مارنا ہے تو مار دیں، کھانا ہے تو کھا لیں. اب جب اس جانور کے ساتھ اس سب سے اونچی چیز کو سب سے نیچی چیز کے ساتھ تشبیہ کر دی، رائٹ، اس ذبح کی انالوجی میں، تو انسان کو ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اونچا مقام تو دیا ہے، لیکن مجھے میری بچائی اسی میں ہے کہ میں اپنی اوقات کو سمجھوں. الرحمن علم القرآن. اب اگر اگلی آیت میں آئیں جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس دن انسان یا جنوں میں سے کوئی بھی اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ ذنب کا ورڈ زیادہ تر گناہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے آگے دیکھیں تو انس جو ہے وہ عام طور پر یوز ہو گیا ہے. یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، میری وہ سوچ ہے کہ جو گناہ کا تعلق ہے وہ یا تو مجرم سے ہوتا ہے یا کافر سے ہوتا ہے. تو اس کو کھولا کیوں رکھا گیا، یعنی اس کو اتنا عمومی طور پر کیوں بیان کیا گیا؟ انس و جان. تو پہلے تو ذنب کا لفظ سمجھ لیں. قرآن میں گناہوں کے لیے کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں، سیئہ اور جناح اور ذنب اور بھی الفاظ ہیں مجھے ذہن میں نہیں آ رہے، اثام. تو مختلف الفاظ ہیں جو گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک فلیور ہے. اور جو الفاظ مترادفات ہوتے ہیں عربی میں، جو قریب المعنی ہوتے ہیں، وہ میں جب اپنے اسٹوڈنٹس کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اتنے مختلف الفاظ ایک ہی کانسیپٹ کے لیے کیوں ہیں. میں جتنی سمپل اگزامپل ہو اتنی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اگزامپل تھوڑی سلی ہے، لیکن فرض کرو ایک برگر ہے، میں تمہیں بھی ایک برگر دیا، تمہیں بھی ایک برگر دیا. برگر تو دونوں کے پاس ہے، دونوں میں پیٹی بھی ایک طرح کی ہے، لیکن ایک میں میں نے کیچپ ڈالا ہوا ہے، ایک میں پیاز ڈالی ہوئی ہے، ایک میں سیلڈ ڈالا ہوا ہے، دوسرے میں نے مسٹرڈ ڈالا ہوا ہے، اس میں پکل ڈالا ہوا ہے، اس میں اور ڈالی ہوئی ہے. تو برگر ہی ہے، لیکن اس کے فلیور میں تھوڑا فرق آ گیا. تو لفظ فنڈامنٹلی کانسیپٹ ایک ہی ہوتا ہے، گناہ ہے، لیکن اس میں پھر ایک مزید فلیور آ جاتا ہے، فلانے روٹ سے فلانے روٹ سے فلانے روٹ سے، رائٹ. تو اس کا جو مزید فلیور ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سیئہ بھی گناہ ہے اور ذنب بھی گناہ ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور هو الذی ویکفر عنہم سیئاتہم، سورۃ الفتح میں ذنب بھی آ گیا، سیئات بھی آ گئے ساتھ. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو ذنب اور سیئہ دونوں اگر ہم گناہوں کے لفظ میں ہی اس کو ترجمہ کریں گے تو پھر ان کا جو فلیور کا فرق ہے نا وہ پیچھے رہ جائے گا. ذنب اصل میں ذنب سے ہے اور مذنبہ سے ہے. ذنب کہتے ہیں جانور کی دم کو، اور مذنبہ کہتے ہیں ایسی رسی کو جس کو نیچے ڈالا جاتا ہے کنویں کے اندر، یا ایسی بالٹی کو جو نیچے تہ تک پہنچ جائے. اور تیل جو دم ہوتی ہے جانور کی وہ بھی نیچے گری ہوتی ہے یا پیچھے ہوتی ہے. اس سے ایک کانسیپٹ عرب نے نکالا. ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جس کی بڑی ان کی فخر والے لوگ تھے، تو اپنے آپ کو انف الناقہ کہتے تھے. انف الناقہ سے مراد ہے کہ اونٹ کی ناک، کیونکہ اس کی ناک اونچی ہوتی ہے. تو ہم بڑے فخر والے لوگ ہیں، اور ان کا لقب تھا انف الناقہ. تو ایک شاعر نے ان پہ جو ہجا کی اور ان کی بےزتی کی، تو ان کا نام رکھا ذنب الناقہ. تو اس طرح سے ایک دوسرے سے وہ طنز کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اٹیک کرتے تھے پوئٹری میں نا. تو ذنب اور پھر وہاں سے ذنب کا لفظ جو ہے ایسوسیٹڈ ہے. عربی زبان کا ایک کمال یہ ہے کہ اس میں نا جو الفاظ ہیں
کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سنیں تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر فوراً آ جاتی ہے. پتھر ہے، اگر میں پتھر کا لفظ استعمال کروں ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پتھر آ جائے گا. کتاب کا لفظ استعمال کروں ایک کتاب آ جائے گی آپ کے ذہن میں. قلم یا مائکروفون یا کمپیوٹر، آپ کے ذہن میں ایک تصویر آ جاتی ہے. لیکن اگر میں کہوں گناہ یا میں کہوں علم، کچھ الفاظ ہیں جن کی وجہ سے ذہن میں ایک کانسیپٹ تو آتا ہے لیکن تصویر نہیں آتی. عربی کا کمال یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ والے الفاظ ہیں، جو غیر مادی الفاظ ہیں، جس کو انفینیٹیوز کہتے ہیں ہم انگلش میں، یا کانسیپٹس کہتے ہیں انگلش میں، رائٹ، ان کانسیپٹس کو بھی ایک کسی تصویر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہے. صحیح. وہ تصویر سے ذنب گناہ، لیکن اس کو جانور کی دم یا نیچے ڈالنے والی چیز اور اس سے ایسوسیٹ کر کے ایک کانسیپٹ، اس کانسیپٹ کے بارے میں ہمیں ایک فلیور دیا گیا. وہ فلیور کیا ہے کہ انسان جس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو نیچا سمجھے، نیچا دکھے، اس کی وجہ سے اس کی بےزتی ہو جائے، اس کی وجہ سے، کیونکہ دم جو ہے وہ فخر کا مقام نہیں ہے، وہ شرم کا مقام ہے، رائٹ. نیچا ہونا شرمندہ ہونے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو ایسی حرکت جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہے، وہ ذنب ہے، وہ ذنب ہے. یعنی وہ صرف ایک برا کام نہیں ہے، اس برے کام سے ذلت بھی سامنے آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ، انسان جس چیز کی وجہ سے سمجھے کہ میری اب عزت چلی گئی اس حرکت کی وجہ سے، یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے ساتھ ایک فیلنگ بھی ایسوسیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی میں ایک ایکسٹریم مثال آپ کو دیتا ہوں. فرض کریں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس نے ایک دن اس کو کہیں سے خیال آیا یار مجھے پڑھنی چاہیے نماز، تو وہ مسجد چلا گیا. اب وہ 2 سال نہیں گیا مسجد، لیکن وہ آج نہ صرف چلا گیا، وہ فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا. اور فجر کی نماز وہ تھوڑا سا دیر سے پہنچا تو وہ دوسری رکعت میں اس نے جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ بڑا خوش، یار میں نے آج جماعت بھی پکڑ لی، نماز نہ صرف کہ فجر بلکہ فجر کی جماعت، لیکن پہلی رکعت میں نہیں، دوسری رکعت میں. اس کے ساتھ ایک اور بندہ ہے جو روز مسجد آتا ہے، بلکہ وہ مسجد کا دروازہ کھولتا ہے، وہ اذان سے پہلے وہ پہنچتا ہے، پہلے اذان وہ دیتا ہے، اور 10 سال سے یہی کر رہا ہے. اور وہ بندہ آج پہنچا وہاں پر دیر سے، اس کی آنکھ لگ گئی، کچھ ہوا، آج نہیں پہنچ سکا. وہ جب وہ پہنچا تو نماز شروع ہو چکی ہے، بلکہ دوسری رکعت ہو رہی ہے. اب وہ دوسری رکعت میں اس نے جوائن کیا. اب یہ دونوں اکٹھے کھڑے ہیں، ایک ہی نماز میں دونوں اکٹھے. ایک کو اتنا فخر کہ آج تو وہ جنت الفردوس جائے گا، وہ دوسرے کو اتنی شرمندگی، کیا اللہ میں کیسا بیکار عبد ہوں تیرا، میں نے کیسے یہ غلطی کر دی. وہ اتنا ڈس اپوائنٹڈ اپنے آپ سے. نماز ایک ہی ہے، عمل بھی ایک ہی ہے، لیکن ایک کے نزدیک یہ بڑا خیر کا کام تھا، دوسرے کے نزدیک یہ ذنب تھا. کیونکہ اس کا سٹینڈرڈ اتنا اعلیٰ ہے اپنے لیے کہ اس کے نزدیک یہ چیز امبیرسنگ تھی نا، اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوا. بالکل. تو ذنب جو ہے وہ ایک معیار کی لازمن نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا ایک معیار ہے کہ اس کے لیے کیا ذنب ہے. اگر کوئی جو ہے وہ کسی کے لیے چوری کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس کے لیے صرف قتل کرتے وقت ہی ذنب کا احساس ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. کسی کے لیے صرف جھوٹ بولنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاید چوری کرتے وقت اس کو تھوڑا احساس ہو جائے، جھوٹ بولتے وقت کوئی فیلنگ بھی نہیں آتی اسے. اس کا سٹینڈرڈ گرتا چلا جا رہا ہے، رائٹ، یا سٹینڈرڈ جو ہے ویری کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے، اسی لیے یہ لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اس طرح سے ہمیں سمجھ آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کا معیار اتنا اعلیٰ ہے کہ جب ان سے کوئی حکم صادر ہو جاتا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ حکم کیوں دیا یا آپ نے اجازت کیوں دی، اور وہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ پہلے نہیں بتاتے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں بتاتے ہیں، رائٹ. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی ہو تو وہ ان کے معیار کے اعتبار سے تو ذنب ہے، کسی دنیا کے کسی اور معیار کے اعتبار سے، بلکہ وہی کے اعتبار سے بھی وہ ذنب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ان کے تو جس چیز کو وہ خود بھی ذنب سمجھتے ہیں نا، وہ ہمارے بہترین عمل سے بھی کہیں بہتر ہے. بالکل رائٹ. تو یہاں پر جب کہا ہے یعرف نہیں، اس سے پہلے کیا ہے، لا یسأل عن ذنبہ، فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ، اس کو جو چیز شرمندہ کرتی ہے نا اس کے بارے میں اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا. اب یہ عجیب بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے. ہر جگہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوال پوچھا جائے گا، رائٹ. کیا ہے، انہم مسئولون، یہ تو پوچھے جانے والے ہیں، رائٹ.
بِأَيِّ ذَنبٍ فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب بچی کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے اس دن انت قلت للناس, پوچھا جا رہا ہے. تو اور پھر یہی تنزیہ بھی پوچھا جا رہا ہے, الیس ھذا بالحق, تنزیہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے اس دن. تو یہاں کیسے کہہ دیا کہ اس دن پوچھا نہیں جائے گا؟ عجیب بات ہے. ہر جگہ تو کہا ہے پوچھا جائے گا. یہ اصل میں ایپیسوڈز ہیں. جو پہلا ایپیسوڈ ہے, پہلی قسط ہے, کیونکہ جو قیامت کا دن ہے وہ ایک لمحہ نہیں ہے, وہ مراحل ہیں, مرحلے کے بعد مرحلے کے بعد مرحلہ ہے. جو پہلا مرحلہ ہے نا اس میں دھماکے ہو رہے ہیں اور اس میں زمین پھٹ رہی ہے, اس میں آسمان پھٹ رہا ہے. اس وقت جب انسان قبر سے نکلتا ہے اور اس کے سامنے یہ منظر آتا ہے, وہ کس منظر میں دنیا کو چھوڑ کے اندر گیا تھا؟ سب رو رہے ہیں, دفنا رہے ہیں اس کو پیسفلی, ایک قبرستان ہے, سب اوپر درخت ہیں, ایوری تھنگ از کام. اور وہ جب یہاں سے نکلا ہے تو کیا سامنے اس کے ہے؟ اس کے اوپر فوراً ایک احساس جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے, اس پر چھا جاتا ہے کہ اب جو حرکتیں میں نے کی تھیں وہ سب سامنے آنے والی ہیں. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے, وہ جو بات ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, جو رحمان نے وعدہ کیا تھا وہ صحیح تھا. او مائی گاڈ, وہ جو نبی کہہ رہے تھے سارے وہ صحیح کہہ رہے تھے. تو اب اس کو پتہ ہے میری پوچھ گچھ ہونے والی ہے, اس کو پتہ ہے. اور اس کو سب سے زیادہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان کو اپنے اعمال پر, اپنے اوپر سب سے زیادہ فل ویو اس کو اپنا ہے. جتنا کیمرہ میرا اپنے اوپر 4K میں ہے نا, کسی اور کا نہیں ہے. ولو القی معاذیرہ, باہر سے وہ جتنے بھی بہانے بناتا رہے, اپنی حقیقت کو وہ جانتا ہے. تو اس دن اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو پتہ ہے. یعنی شروعات سے پہلے, ٹرائل سے پہلے کرمنل کو پتہ ہے اس نے کرائم کیا ہے, اور شو نہیں کرتا. کورٹ ہاؤس کے وہ قریب جا رہا ہے. ابھی وہ کورٹ ٹرائل شروع بھی نہیں ہوا, ابھی وہ مارچ کر رہا ہے ٹرائل کی طرف. لیکن اس سے پہلے اس کی شکل پہ اس کے دل کے اندر جو ہے دھڑکن اس کی تیز ہو گئی, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے. اور اس کی شرمندگی سامنے آنے لگی ہے, کیونکہ ذم میں شرمندگی کا ایلیمنٹ تھا نا, وہ سامنے آنے لگا ہے. اسی وجہ سے اگلی آیت سمجھ میں آ جائے گی, یعرف المجرمون بسیماہم. دیکھیں اس کی میں مثال دیتا ہوں اپنے بچوں کی. جب میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا کہ کبھی کبھی میں اصل میں ایگزامس کا قائل ہوں, لیکن ایگزامس کی جو سائیکالوجی ہے نا وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے, رائٹ. اس کو آپ ایگزامس کو ایک سائیکولوجیکل ٹارچر بھی آپ بنا سکتے ہیں. بہت انٹرٹیننگ چیز ہے ٹیچر کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کرنا. تو ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے, میں ابھی جب فل ٹائم پڑھاتا تھا تو اب ایگزام ہوا, بھائی سارے پیپرز واپس آ گئے, میں نے گریڈ کر لیے سارے. اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً 50-60 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرے پاس چوائس ہے کہ میں جو ہے یہ ہر ایک کو جو ہے الگ سے انویلوپ میں ڈال کے اپنا ایگزام دے دوں, نام لکھا ہو, آپ اپنا آ کے لے لیں, یا میں ای میل کر دوں, یا میں ٹیکسٹ کر دوں. لیکن میں ایکسپیریمنٹ کیا ہے, نام لے کے سامنے آنا ذرا, اور میں آپ کو آپ کا پیپر پکڑاؤں, رائٹ. اور پیپر وہاں ڈیسک پہ رکھا ہوا ہے, اب نام پکارا جا رہا ہے. اب یہ پروسیس شروع بھی نہیں ہوا, نروسنس ہے سارے کمرے میں. لیکن کچھ لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے اتنا گند مارا ہے نا اس پیپر میں, ابھی اس نے پیپر دیکھا نہیں ہے, لیکن اس کا جو سکور ہے نا, اس کا جو رزلٹ ہے اس کی شکل پہ, اسے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب کچھ لوگ نروس ہیں لیکن وہ ایکسائٹیڈ نروس ہیں, رائٹ. تو ٹھیک ہو گیا, پتہ نہیں 99 ہے کہ 100 ہے, اس سے جیتوں گی کہ نہیں, رائٹ. وہ ایک مختلف, وہ بھی نروسنس ہے, لیکن ایک اور طرح کی نروسنس, اس کا سر جھکا ہوا ہے, ذرا آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا. اب وہ جس کے زیادہ سکور آئے اس نے اپنا پیپر اٹھایا اور غلطی سے گرا بھی دیا کسی اور کے سامنے, اور جس کا وہ زبردست قسم کا فیلئر سکور ہے, اس نے پیپر پکڑتے کے ساتھ ہی فولڈ کرنا شروع کر دیا, ایسے واپس ہو جا رہا ہے. لیکن وہ اس کو اپنا سکور دیکھے بغیر پتہ ہے, اس کو معلوم ہے. اس دن تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, شکلوں پہ سارے سکور لکھے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں آیات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہیں, ایک تصویر کو وہ مکمل کر رہی ہیں. صحیح. تو یعرف المجرم, تو یہاں پر فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان میں کیا ہے, کیا نعمت ہے, ہماری کانشنس.
ہماری کانشنس ہمیں ابھی سے بتا دیتی ہے یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو. اس دن تو یہ الارم پھٹے گا اور پتہ ہوگا یہ غلط ہے، مجھے پتہ ہے غلط ہے، آگے اس کی پیشکش ہونی ہے، انٹرگیشن ہونی ہے. لیکن ابھی بھی نفس اللوامہ ہمیں دیا ہے کہ نہیں دیا؟ ذم کا احساس، غلطی کا احساس انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ہماری کانشنس میں ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو کسی اور جانور کو نہیں دی، بالکل ہمیں دی ہے، ہمیں یہ کانشنس دی ہے. اور یہ کانشنس بھی ہمیں بچائے گی. تو ایک طرف سے تو ہماری جو ہیوملٹی ہے وہ ہمیں بچائے گی، دوسرا ہماری گلٹی کانشنس ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر یہ تنزیہ انداز میں بھی یہ آیت اب آ گئی. تنزیہ انداز میں کیسے؟ اچھا اب جب تمہارے کرائمز تمہارے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ کرائمز کیا تھے اس وقت؟ پہلے اس وقت یہ کرائمز تھے، یہ جرم تھے کہ تمہیں نہ آخرت کی فکر تھی، نہ کسی کے جذبات کا احساس تھا، نہ تمہیں کوئی شکر گزاری تھی. جس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے کر لو، رائٹ. کوئی اس وقت تھوڑا سا بھی اگر دل میں کھٹکا لگے تو اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیا. اب کرو نا سائڈ پہ، اور کرو یہ حرکتیں اب. اور پھر عجیب منظر ہوگا اس دن، جو انسان ظالم ہے اور جو اس کا مظلوم ہے وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں، رائٹ. بالکل. اب دوبارہ کرو، سن نہیں کرنا. تم بادشاہ تھے، وہ غلام تھا. تم مالک تھے، تم امپلائر تھے، وہ امپلائی تھا. تم پروفیسر تھے، وہ اسٹوڈنٹ تھا. جو بھی جس پوزیشن میں تم تھے وہ اس پوزیشن میں، وہ نچلی پوزیشن میں وہ تھا. اور کر لو جو حرکتیں کرنی تھی پہلے سے. اب کسی کو کسی اور کی فکر نہیں، بلکہ اس کو دیکھ کے اس کو اپنی مصیبت یاد آ رہی ہے. تم ٹرائل میں میرے خلاف آ جائے گا یہ، رائٹ. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان اس دن ایک طرح سے ایک تحکمانہ سوال بن گیا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو اس میں بھی جو اس کی سٹرکچر ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. یعنی یہاں پہ یسألو ہے، یسألو نہیں ہے، اور پھر عن ذنبہ ہے. یعنی جو ضمیر یوز ہوا ہے وہ ایک واحد کے لیے یوز ہوا ہے. لیکن اس کے بعد ہی انسم ولا جان، پھر دونوں کا ذکر ہے. تو یہ جو سٹرکچر ہے اس پہ تھوڑا آپ سمجھائیے، شاید کلیریفیکیشن یا اس کی اہمیت زیادہ اندازہ ہو. آسان زبان میں سوال اس طرح سے سمجھ لیں پہلے ہماری آڈینس بھی، کہ یہاں پر ایک طرف تو لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان میں اصل میں جمع ہے، کیونکہ یسأل فعل ہے اور فاعل انس و جان ہے. اور جو فعل جو ہے وہ مفرد آتا ہے کیونکہ فاعل بعد میں ہے. یسأل انس ولا جان عن ذنبہ، تو وہ جو نائب الفاعل ہے نا اس کا، وہ بعد میں آ رہا ہے. جیسے ہم کہیں لا یسأل المسلمون اور سیسأل المسلمون، سیسأل المسلمون، تو یسألون نہیں بنتا. خاص کر لغت قریش میں اور قبائل میں تھا کہ وہ کرتے تھے، اس کو بھی تبدیل کرتے تھے، لیکن اس میں نہیں کرتے. لیکن خیر پھر بھی جب ذنبی ہی کہا ہے نا، ذنبی ہی، تو یہ بلاغتاً ایک تغییر ہے. یہاں پر جو ایکسپیکٹیشن تھی نا وہ تھی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، عن ذنوبہم یا عن ذنوبہما، لیکن یہاں کہا ہے عن ذنبہ. تو جو اصل بلاغی تبدیلی یہاں لائی گئی ہے نا وہ ذنبہ کے اندر ہے. اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو یہ تمام ہر انسان اور ہر جن سے سوال جواب ہونے والے ہیں، لیکن ہر ایک سے سوال جواب اس کے اپنے معیار کے حساب سے ہونے والے ہیں. انڈیویجول اسٹینڈرڈس. دیکھیں میں رسول کے زمانے میں رہتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، فرض کریں، ٹھیک ہے، میں ان کا ہمسایہ ہوں. میرے ساتھ جو سوال کیے جائیں گے، جو رسول کے آنے کے 1000 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور اس کا ہمسایہ کوئی عیسائی ہے، اس دوسرے کوئی ہمسایہ اس کا ہندو ہے، بالکل اس سے جو سوال کیے جائیں گے نا، وہ جو رسول کا ہمسایہ تھا اس سے سوال ایک جیسے نہیں ہونے والے. اور اس سے جو توقعات ہیں وہ بھی ایک جیسی نہیں ہیں. توقعات میں بھی فرق ہے، اور اس کی کیا ضم تھی اور اس کی کیا ضم تھی، اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں اور ہر انسان کو ہدایت کے جو موقع دیے ہیں ان میں فرق ہے. میرے اندر آپ کے اندر فرق ہے، علم میں فرق ہے، موقع میں فرق ہے، سوسائٹی میں فرق ہے، اور اس فرق کو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں. اور دوسرے درجے میں ہم بہترین جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کون سے موقع ہم نے سائڈ پہ کر دیے، کون سے موقعوں کو ہم نے بہانہ بنایا اور کہا بھائی ہم تو اس زمانے میں رہتے نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بیچارے. جیسے لڑکے مجھے کبھی کبھی آ کے کہتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں اکثر میں نے زندگی گزاری ہے، تو مسلمانوں کے لیے امریکہ میں زندگی بہت مشکل ہے، بہت فتنہ ہے. میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو، کیا نان سینس ہے یہ.
ایسی ایسی جگہیں ہیں دنیا میں جہاں تم نماز پڑھنے کی وجہ سے اریسٹ ہو سکتے ہو. ایسی ایسی جگہیں جہاں السلام علیکم کہنا ایلیگل ہے. تم یہاں مسجدوں میں جاتے ہو, تم یہاں پہ اپنا دین سیکھ سکتے ہو, عربی سیکھنا چاہتے ہو عربی سیکھ سکتے ہو, نماز پڑھنا چاہتے ہو نماز پڑھ سکتے ہو, حجاب پہن کے کالج جانا چاہتے ہو حجاب پہن سکتے ہو, پروفیسر بن سکتے ہو. کیا اپرچونیٹی نہیں ہے تمہارے پاس؟ کیا مطلب فتنہ ہے؟ یعنی نہیں کیونکہ ٹیمپٹیشن بہت ہے. اچھا بھائی ٹیمپٹیشن بہت ہے, یہ تو ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا, رائٹ. وہ جو کہتا تھا کہ میں نے فوج کو جوائن نہیں کرنا کیونکہ راستے میں ہم شام کی طرف جائیں گے, وہاں عورتیں بہت خوبصورت ہیں تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا, اس لیے مجھے فوج میں نہ جوائن ہونے دیں. سورۃ توبہ میں اس کے بارے میں آیا ہے, مجھے اجازت دیجیے, مجھے فتنے میں مت ڈالیے. اللہ نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا, تم فتنے میں پہلے نہیں پڑے ہوئے, تم پہلے ہی پڑے ہوئے ہو. تو یہ ایکسکیوزز ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کس کو کس قسم کا امتحان دیا گیا. اصحاب الکہف سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا قرآن یاد کیا, ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سے ان کی سچویشن اور تھی, ان سے اور سوال پوچھے جائیں گے. ان کے ارد گرد جو لوگ تھے جنہوں نے ان کے میسج کو ریجیکٹ کیا, ان سے اور سوال پوچھے جائیں گے. تو یہاں پر ایک انڈیویجول معیار کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں نا, بم پھٹ رہے ہیں, پورا آسمان پھٹ رہا ہے, اور جب بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اور ایک دھماکہ ہوتا ہے تو بہت ساری کیجولیٹیز ہوتی ہیں, اور کیجولیٹی ایک جیسی ہوتی ہیں. لیکن قرآن نے یہ تصویر ایسی کھینچی ہے کہ یہ دھماکے تو بہت بڑے ہو رہے ہیں, لیکن تم میں سے ہر ایک کی انڈیویجول خاص کوشچننگ ہوگی. اور پھر یہاں پر بھی یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, خاص کر مجرموں کو ایک خاص آئیڈینٹیفیکیشن کر دی جائے گی ان کی, اور ان کو پکڑا جائے گا. ابھی آگ کی بات بھی نہیں ہو رہی, ابھی پکڑنے کی بات ہو رہی ہے. پکڑنے کی بات ہو رہی ہے. اب کسی کو اس طرح جانور کی طرح پکڑا جائے, ابھی اس کو ڈالا بھی نہیں آگ میں, اس پر کیا گزر رہی ہے, کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے, چھوڑو پلیز 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 پلیز, یہی ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ. تو یہ اس میں بھی شاید اللہ تعالیٰ نے جو کفار نے مسلمانوں کو ٹارچر کیا تھا نا, اور ان پہ بے رحمی کی تھی, بالکل ایسے ہی تقریباً ویسے ہاں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. رائٹ. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں یہ جو ہمارا جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ یہاں ہے, اس کی بنیاد پر میرے قدم یا سچ کی طرف جائیں گے یا سچ سے دور جائیں گے. بالکل. اللہ تعالیٰ کیا جو تکذیب, جو ایمان ہے وہ بھی یہاں سے شروع ہوگا, سوچے گا انسان, پھر دل تک پہنچے گا, اور پھر وہ قدم اس کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. اور تکذیب کیا ہوگی, وہ یہاں سے اس کو ریجیکٹ کرے گا, اور پھر اس کے پیر دوسری طرف مڑ جائیں گے. الذی کذب وتولی, کذب وتولی فیؤخذ بالنواصی والاقدام.